اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اسرائیل کی تاریخ بہت ایک خطرناک، اسرائیل کس طرح یہ وجود میں لایا گیا، اس کو لانے والی کون کون سی طاقتیں تھیں، برطانیہ، امریکہ، فرانس، مغربی طاقتیں اس کو وہ اس جگہ پہ لانے والی ہیں۔ یہ اس بات میں کچھ یہ سچ بھی ہے کہ اسرائیلیوں نے ابتدا میں یہ عرب علاقوں کے وہاں کا مقیم تھے فلسطینی، ان سے زمینیں کوئی خریدی بھی، مگر کچھ خریدی، قبضہ زیادہ کیا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک یہ بھیڑ کا چھتا بن گیا، چھتا بنانے سے چھتا پھیلتا گیا۔ اسرائیل ایک چھتا ہے، یہ بھیڑوں کا چھتا ہے، یہ بہت بڑا چھتا ہو چکا ہے۔ اب یہ اس کے اتنے نقصان ہو گئے ہیں، اب یہ چھتا یہ اس سے ہر کسی کو لڑنا ہے، ہر کسی کے یہ ہمسائے ممالک پہ حملے کر رہا ہے، تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، اپنی یہ جو سی علاقائی سرحدوں کو یہ توسیع دینے کے چکر میں ہے۔ جس طرح کی موجودہ دور میں یہ لبنان پر حملہ کر رہا ہے، اس نے ماضی میں مصر پر، اردن پر اس نے حملے کیے، ان کے علاقے اپنی کسٹڈی میں کیے، پھر واپس کیے، پھر صلح ہوئی، مختلف یہ شرطیں پیش کی گئی، جن شرطوں کو اس وقت کے حکمرانوں نے مسلمان حکمرانوں نے تسلیم پہ کیا تو واپس بھی کر دی۔ تو یہ دوستوں بھائیوں، ایک اسرائیل ایک بہت بڑا چھتا ہے، یہ بھیڑ کا چھتا ہے، اس کو جو بھی چھیڑتا ہے، تھوڑا سا گرانے، اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے تو بھیڑ کا چھتا وہ فوراً یہ مچل جاتا ہے، مچل کے بہت لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ویسے بھی یہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں، یہ میڈیا کا دور ہے، اس میڈیا کے دور میں ہر روز امریکہ، دوسرے فرانس ہے، اٹلی ہے، ڈنمارک ہے، جو مغربی طاقتیں ہیں، وہ اس وقت فلسطینی پر ہوتے ہوئے حملے بھی دیکھ رہی ہیں، لبنان بیروت پر بھی جو حملے ہو رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہی ہیں، دوسرے علاقوں پہ یمن پر حملوں کو سب کو دیکھ رہی ہیں، وہاں پہ انسان باقاعدہ شہید ہو رہا ہے، انسانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ کیڑے مکوڑے مر رہے ہیں، یہ انسان نہیں مر رہا ہے۔ وہ کیڑے اگر یہ کسی اور مذہب کے ساتھ اللہ رکھتے، مسلمان نہ ہوتے، کسی اور مذہب کے ساتھ اللہ رکھتے، تو شاید امریکہ کو بڑا احساس ہوتا، چونکہ یہ مسلمان وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، اس امریکہ کو، اسرائیل کو ان کا کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ گریٹر اسرائیل کی جو خواب دیکھے جا رہے ہیں، ان میں ہمارے 7-8 اور عرب ریاستیں بھی ہیں، بشمول سعودی عرب، جس کو امریکہ ہڑپ کرنا چاہتا ہے، ان کے تیل کی دولت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ان کے سونے کے ذخائر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور اس وقت یہ 11 تاریخ کو اسرائیل جاتے ہیں، اور جو اتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اس کو پتہ کہ میں نے چوانی لگانی ہے تو میرے 1 روپے برابر ہونا ہے۔ اگر امریکہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، دوسرے ملک کا تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ان کو یہ بھی آگے دکھائی دے رہا ہے کہ ہم نے تیل کے سمندروں پر قبضہ کرنا ہے، ہمارے پاس بہت کوئی مال غنیمت آنا ہے۔ تو مسلم حکمرانوں کو آج بھی چاہیے کہ وہ امریکہ کی دوستی کے حساب سے باہر نکلیں۔ یہ 100 عرب حکمران ہیں، آپ کی اس امریکہ نے کبھی بھی حفاظت نہیں کرنی، آپ کی اسرائیل نے کبھی حفاظت نہیں کرنی، یہ آپ کے آگے خاموش ہے، مگر آنے والے وقتوں میں اس نے آپ کے ساتھ بہت کچھ برا کرنا ہے۔ امریکہ کو اسرائیل کے مفادات بڑے پسند ہیں، اس کو تو ایسا لگتا ہے کہ جگر کوش ہے، اس کے جگر کا ٹکڑا ہے اسرائیل۔ یہ مسلمان ریاستیں ان کو تو جانتا بھی کچھ نہیں ہے، مسلمانوں کو تو امریکہ جانتا بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ اس لیے اس کے اپنے مقاصد، اپنے ٹارگٹ کے، اپنے اہداف کے حصول کے لیے یہ امریکہ ساری انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے، اسرائیل کو اسلحہ بھی دے رہا ہے، اس کو اربوں خربوں روپے کی یہ امداد بھی مل رہی ہے، اس کو یہ ایک آکسیجن فراہم کی جا رہی ہے، اور مسلمان ممالک کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آج بھی ہمارے مسلمان حکمران، خاص طور پر سعودی عرب والے، یہ قطر ہے، بحرین ہے، مقصد ہے، عمان ہے، ابو ظہبی ہے، دبئی والے حکمران، جو کہ بہت عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ امریکہ آپ کا پروٹیکٹر ہے، یہ آپ کا پروٹیکٹر بالکل نہیں ہے، یہ پانی ہے جو کہ آپ کے گھروں تک پہنچا ہوا ہے۔ آج بھی آپ امریکہ کو، اسرائیل کو اپنے یہ فضائی حدود سے باہر کریں، وہ کبھی یہ ایران پر حملہ کرنے لگے، فلسطین پر حملہ کرنے لگے، یہ آپ کا لبنان پر حملہ کرتا ہے، تو آج کو کبھی آپ نے علاقے، آپ نے ایئرپورٹ ہیں، آپ کی چھامی ہیں، اس کو استعمال کرنے کی کبھی اجازت نہیں دیجیے، یہ کبھی ہمارا نہیں ہے، نہ پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ پھر ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔